حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چاند اور ستارے کا ایک تعلق بیان کیا ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب آپ مصرع دیکھیں، چڑھ چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس کو آپ کازمالوجی میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کو آپ اس شاعرانہ استعارے میں دیکھیں گے جو زمین پہ بیٹھ کے چند لوگ آپس میں رات کے وقت بیٹھتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، اور ہزاروں ستارے ان کو نظر آتے ہیں آسمان پہ چمکتے ہوئے۔ اب ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ستارے آپ کو نظر آئیں، لیکن جب تک چاند نکلا ہوا نہ ہو، زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ کو دنیا یا آسمان بے رونق نظر آتی ہے۔ یعنی آپ کا جی چاہتا ہے کہ چاند بھی آئے ان ستاروں کے درمیان۔ اور یہ اس طرح اس کو اور بھی کئی زبانوں میں، عربی میں بھی یہ استعمال کی گئی ہے بات، فارسی میں، اردو میں، جا بجا یہ ملتی ہیں آپ کو چیزیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رونق محفل ہے وہ چاند ہے، اور ستارے جو ہیں وہ اس کے ہم مجلس ہوتے ہیں۔ تو اس کا معنی ان کے حجم یا ان کے سائز پہ نہیں ہے، بلکہ زمین سے جو ویو نظر آتا ہے یہ اس ویو کی طرف ہے کہ باقی چھوٹے چھوٹے ہزاروں ستارے ہیں لیکن چاند ان میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ اب یہ کہتے ہیں کہ چڑھ چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں۔ چاند کون ہے اور ستارے کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو چاند ہے، اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، یہ پورا بیت یعنی چڑھ چنا تے کر روشنائی سے لے کے تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو پسا آپ پہ اڈن ہارے ہو، یہ شروع سے آخر تک پورا بیت روح کی داستان ہے، روح کی پکار ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ روح عالم ارواح میں جہاں رہی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب میسر رہا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے عالم ارواح کے اندر۔ اب روح جب یہاں اس دنیا میں آتی ہے تو روح اس نور سے اس قید خانے کے اندر آ جاتی ہے۔ اب یہاں اس قید خانے کے اندر جب وہ آتی ہے تو یہ تو دنیا ہے، وہ علوی روحانی لطیف، یہ مادی سفلی کثیف، یہاں جو کثافت ہے اس کے اندر حجابات ہیں۔ ان حجابات کی وجہ سے اور دنیا کی طرف رغبت کی وجہ سے، اللہ پاک کی طرف بے رغبتی کی وجہ سے روح کو وہ انوار نظر نہیں آتے، تو روح اس ساری دنیا کی ہجوم کے اندر اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتی ہے۔ یہاں پہ روح یہ کہتی ہے کہ اے میرے چاند جس کی محفل کا میں ستارہ تھا، اے میرے چاند جس کی محفل کا میں ستارہ تھا۔ مراد کیا ہے کہ وہ انوار و تجلیات ہماری محفل میں صدر محفل کی طرح تھے، اور ہم اس کے گرد منڈلاتے رہتے تھے، اس کا طواف کرتے رہتے تھے اس کے نور کا۔ اب وہ چاند میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اے میرے چاند پھر نکل کہ میں تجھے دیکھوں اور مجھے قرار آ جائے۔ اے میرے چاند نکل، میں تجھے دیکھوں کہ مجھے قرار آ جائے۔ اب اگلی بات بڑی دردناک ہے۔ گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے ونجارے ہوں۔ اب گلیوں کے اندر وہ رلتے پھرتے ہیں گداگروں کی طرح جو کبھی لال و جواہر کے تاجر ہوا کرتے تھے۔ روح کی حیثیت اوریجنل کیا ہے کہ روح کو آپ استعارتاً بیان کرتے ہیں
کہ جیسے ایک سنار ہوتا ہے یا ایک صراف ہوتا ہے یا ایک لعل فروش ہوتا ہے یا ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے یا جو ڈائمنڈز اور جیمز ان کی جو تجارت کرتا ہے، روح اوریجنلی اس کی طرح امیر کبیر ہے، اس کی طرح مالدار ہے، لیکن جب اس بدن کے قید خانے میں آ کے قید ہوئی تو ساری وہ جو اس کی دولت تھی وہ لٹ گئی، اور اب وہی روح ایک گداگر کی طرح ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے اور اس روح کو کوئی خیرات بھی نہیں دیتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے، مجھے بھی سمجھ آئی جب میں نے اپنے مرشد پاک شہباز عارفاں حضرت سلطان سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا۔ آپ اس میں فرماتے ہیں، جناب علی استغاثہ سن اس نفس اخبس ازلم دا، غارت کرے خزانہ دل دا لال جواہر دم دا۔ اب وہ لال و جواہر ملکیت تو روح کی تھے وہ، لیکن یہاں اس پہ نفس و شیطان کا ایسا ڈاکہ پڑا کہ وہ لٹ گئی اس کی دولت، اور روح اب ایک گداگر کی طرح ہے جس کی کوئی صدا سننے پہ بھی تیار نہیں ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ شالہ مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنہ تھی بھارے ہو، کہ روح کو جب آپ ایک عارف کامل کے طور پہ مختلف سالک جو آتے ہیں آپ کے پاس، ان کی کیفیات کو آپ دیکھتے ہیں، مختلف لوگ جو آتے ہیں ان کی آپ کیفیات دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا بدن مسلسل مادیت پرستی کی وجہ سے، مادی خواہشات کی وجہ سے نفس فربہ ہو چکا ہوتا ہے اور روح کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس پہ آپ یہ غور کریں کہ نفس اور شیطان بدن سے ہر وہ کام کرواتے ہیں جس سے روح تقویت نہ پائے، یعنی جو لطافت ہے وہ تقویت نہ پائے، لطافت کی بجائے کثافت تقویت پائے۔ اسی طرح لذت، نفس و شیطان اس جسم سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں جس سے کہ روح کو لذت نہ ملے، لطافت کو لذت نہ ملے، بلکہ کثافت کو لذت ملے۔ وہ اس سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں کہ لطافت متحرک نہ ہو انسان کے اندر کی، بلکہ کثافت متحرک رہے۔ اب مثال کے طور پہ جو نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی خیالات وجود کے اندر رہتے ہیں، ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی نفسانی سوچ کو سوچتا رہتا ہے، اس سے روح مرجھاتی ہے، نفس فربا اور موٹا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ کئی اور صوفیات نے بھی اپنی نثر میں، نظم میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو سالک ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شیطان اور نفس کے اس حربے کو سمجھے اور جسم سے وہ اعمال کروائے جن سے روح کو لذت ملے، جن سے روح کو تحرک ملے، جن سے روح کو قوت ملے، جن سے روح کو تقویت ملے، جن سے روح اپنے اصل کی طرف جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ، ایام اللہ یاد کراؤ ان کو، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر الاسرار میں فرمایا وہ اللہ کے دن ہیں کون سے؟ آپ فرماتے ہیں وہ اس کے وصال کے دن، جب روح اس کے پاس تھی۔ اب بدن جب جھوٹ بولے گا، کثافت کو تقویت ملے گی، روح کمزور ہوگی۔ بدن چغلی کھائے گا، کثافت کو تقویت ملے گی، روح کمزور ہوگی۔ ناانصافی ہوگی تو کثافت کو تقویت ملے گی، روح کمزور ہوگی۔ غفلت ہوگی تو کثافت کو تقویت ملے گی، روح کمزور ہوگی۔ اگر بندہ سچ بولے روح کو تقویت ملتی ہے، بندہ عدل کرے روح کو تقویت ملتی ہے، بندہ نفسانی خیالات چھوڑ کے اللہ کا خیال دل میں بسا لے، اس سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ بندہ غفلت چھوڑ کے ذکر اپنا لے، سرکشی چھوڑ کے اطاعت اپنا لے، اس سے روح کو غذا ملتی ہے۔ یہ ہے
روح کو اللہ کے دن یاد کرانا۔ اب ایک اس کی اور مثال ہے، قید خانے کی مثال ہے۔ قید خانے کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی 20 برس تک ایک کال کوٹھڑی میں قید رہا۔ کال کوٹھڑی میں وہ قید رہا، اور قید اس کی اس طرح تھی کہ اس کے علاقے کا کوئی بندہ نہ تھا، اس کی بولی بولنے والا، اس کی خوراک کھانے والا، یعنی ہر علاقے کی اپنی اپنی خوراک ہے۔ علاقے سے آپ جب بدلتے ہیں تو خوراک تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وہ جیسے وہ ایک خان صاحب آئے نا پنجاب کی طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی پنجابی، خود بھی اس نے دال کھائی تو خان صاحب کو بھی اس نے دال کھلائی۔ دال کھا کے تو کہنے لگا شکر الحمدللہ۔ تو خان صاحب کہنے لگے ماڑا ہم تو دال کھا کے شکر نہیں کرتے، تبھی اللہ تعالیٰ ہم کو پہاڑوں میں بھی دمبا پہنچاتا ہے۔ توکل کی بات ہے نا۔ تو اسی طرح ہر علاقے کی اپنی خوراک ہے۔ اب وہاں اس کے علاقے کی خوراک نہیں ہے، اس کے علاقے کی بولی نہیں بولی جاتی، اس کے مذہب کے لوگ نہیں ہیں۔ 20 سال تک وہ کسی اپنی رنگ و نسل کے، اپنی جسامت کے، اپنی وضاقتہ کے، اپنی بولی کے آدمی سے نہیں ملا۔ اب وہ مایوس ہے، 20 سال سے وہ امید ہی ہار چکا ہے کہ بھائی میں کبھی یہاں سے نکلوں گا یا میری کبھی کسی سے ملاقات ہوگی۔ اچانک ایک دن وہ سو کے اٹھتا ہے اپنی کوٹھڑی میں، اور اس کے کانوں میں کوٹھڑی کے باہر جو راہداری ہے وہاں سے اس کے علاقے کے کسی بندے کی آواز آ رہی ہے جو اس کی زبان میں بات کر رہا ہے۔ 20 سال بعد یکدم اس کو اپنی کوٹھڑی میں، قید خانے میں، اپنے علاقے کی بولی سنائی دیتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس قیدی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس وقت؟ وہ تڑپ جائے گا، وہ بے قرار ہوگا، وہ مضطرب ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، وہ بے چین ہو جائے گا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی امیدیں ایک بار پھر جڑنے لگیں گی، مایوسی کے اندھیرے چھٹنے لگیں گے، اور اس کے اندر امید کی ایک اور کرن روشن ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے علاقے کی بولی سنی، بولی سننے کا یہ اثر ہوا کہ اس کی امیدیں واپس آنے لگیں، مایوسی چھٹنے لگی، اندھیرا ختم ہونے لگا، اجالا اس کو نظر آنے لگا۔ یہی بات روح کی ہوتی ہے۔ جب روح اس بدن میں آتی ہے، برس ہا برس گزر جائیں، روح کے سامنے کوئی اللہ کا نام نہ لے، روح کے وطن کی بات نہ ہو، تو روح اس قیدی کی طرح اندر ہی اندر مرجھاتی رہتی ہے۔ لیکن جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی کلام پڑھی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کی دعوت دی جاتی ہے، وہ روح کو اس طرح لگتا ہے کہ اس کے وطن کی بات ہو رہی ہے، روح کے وطن کی بات ہو رہی ہے۔ اب حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ روح کا وطن یہ دنیا نہیں ہے، روح کا وطن وہ ہے۔ مثلاً آپ کا ایک اور بیت ہے، آپ فرماتے ہیں بن چلایا طرف زمین دے، بن چلایا طرف زمین دے، عرشوں فرش ٹکایا ہو، گھر تھی ملیا دیس نکالا، اسن لکھیا جھولی پایا ہو۔ اب کیا مراد ہے کہ عرش گھر ہے، عرش وطن ہے، عرش وطن ہے، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تھی بارے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پردیس میں ہے نا۔ کون پردیس میں ہے؟ بدن پردیس میں نہیں ہے، روح پردیس میں ہے، روح پردیس میں ہے۔ روح کا وطن عرش ہے، گھر تھی ملیا دیس نکالا، روح کو یہاں بھیجا گیا نئے لباس میں، نئے روپ میں۔ گھر تھی ملیا دیس نکالا، اصل لکھیا جھولی پایا ہو، رونی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اگے جی گھبرایا ہو، اسیں پردیسی ساڈا وطن دراڈھا یا حضرت باہو، دم دم غم سمایا ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تھی پارے ہو۔ یہ روح کی پکار ہے ساری۔ ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں الست بربکم، سنیا دل میرے، جند کالو بلا کو کہندی ہوں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار ہوں؟ قالو بلا شہدنا، ہم گواہی دیتی ہیں کہ تو ہمارا پالنے والا ہے۔ الست بربکم، سنیا دل میرے،
जिंद कालू बला को कहती हूँ हुब वतन दी गालिब आई एक पल सवण न देंदी हूँ। जिंद जान को कहते हैं, जान रूह को कहते हैं। रूह कहती है कालू बला शेदना। अब ये बात सुनी तो वतन की मोहब्बत रूह पे यूं गालिब आई कि एक पल भी ये सोने नहीं देती। हुब वतन दी गालिब आई एक पल सवण न देंदी हूँ। फिर आप फरमाते हैं कहर पवे तेनू राजन दुनिया तू हकदा राह मरेंदी हूँ। ये दुनिया की बात है जो रूह को उससे गाफिल कर देती है। इसलिए फिर आप फरमाते हैं कि ताड़ी मार उड़ाओ न बाहू असा आपे ही उड्डण हारे हूँ। रवनी दुनिया ना कर जेड़ा साडा अगे जी घबराया हूँ। ये एक ही बात इन दोनों मिसरों में हो रही है। ताड़ी मार उड़ाओ न बाहू आशका मूल कबूल न कीती या हजरत बाहू तोड़े कर कर जारियां रोंदी हूँ। लेकिन इससे पहले जो आपने फरमाया है कि रौनी दुनिया ना कर जेड़ा साडा अगे जी घबराया हूँ असी परदेसी साडा वतन दुराढ़ा या हजरत बाहू दम दम गम समाया हूँ। तो ये रूह की दास्तान है। सालिक जो होता है जब आता है अपने सफ़र का आगाज़ करता है, मुर्शिद कामिल सबसे पहले उसके सामने ये तरजीह वाज़े करता है कि भाई दो ज़िंदगियाँ हैं, एक ज़िंदगी बदन के लिए है, एक ज़िंदगी रूह के लिए है। अगर तुझे कसाफत से मोहब्बत है तो जा बदन के लिए जी, अगर तुझे लताफत से मोहब्बत है तो रूह के लिए जी। याद रख कसाफत के तकाजे अलग होते हैं, लताफत के तकाजे अलग होते हैं। इस इल्म को वो लोग अपनाते हैं, वो लोग इख्तियार करते हैं जो अपनी लताफत से मोहब्बत करते हैं, जो अपने अंदर से मोहब्बत करते हैं, अपने बातिन में जुस्तजू करते हैं, अपने बातिन से अपने आप को, जिसे सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं, अपने आप को ढूंढना चाहते हैं जो लोग, ये उनकी राह है। और ये जो उरफा का कलाम है, सूफिया का जो कलाम है, ये सारा इस तरफ बंदे की रहनुमाई करता है। और ये उन लोगों के लिए ठीक है, निदा ज़रूर है कि जो कसाफत के तालिब हैं, और इसमें कमाल ही ये है कि ये तो सब के लिए है। जो लताफत नहीं लेना चाहता, कसाफत में इसमें नगमगियत तो है ना, ज़ुबानदानी तो है ना, फैज़ उनको भी मिलता है। लेकिन असल में ये तरबियत का सिलेबस है उन लोगों के लिए जो लताफत की तलाश करते हैं।